أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائی کے بھائی پر کچھ تقاضے بھی ہیں، بھائی کے بھائی پر کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ۔ گرامی قدر سامعین، قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزت مآب پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا کی، اور اسلام میں جو سچائیاں اور اچھائیاں اور خوبیاں اور کمالات ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ریلیجن اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اسلام کا اپنا اصلی اتنا حسین چہرہ ہے کہ اگر اسلام کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے تو ساری دنیا اس کے اخلاقی جمال اور حسن و کمال سے متاثر ہو کر داخل اسلام ہو جائے، کیونکہ اسلام دنیا میں اخلاق کی قوت اور کردار کی طاقت سے پھیلا ہے۔ اور اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ اسلام تلوار کی طاقت اور قوت اور زور سے پھیلا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ کفر الاسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، جس میں 313 نہتے مسلمان تھے اور ضرب بند تیر و تلوار سے لیس 1000 کافر اور مشرک کے مقابلے میں، اور ان صحابہ کرام جو بدری صحابہ کہلاتے ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ کسی کے پیر میں چپل نہیں اور کسی کے ہاتھ خالی ہیں، کسی کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، کسی کے پاس لاٹھی اور ڈنڈا ہے، اور سامنے تیر و تلوار ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اور پورا ہر ضرب کا سامان موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب لاڈلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان نثاری اور جان سپاری کے بدلے ایسی فتح عطا فرمائی کہ دنیا کی تاریخ عش کرنے پر آج بھی مجبور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام اپنی فطری قوت، اخلاقی طاقت اور کردار کی بنیاد پر دنیا میں پھیلا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کا صحیح اور حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول میں اس کے اطراف و جوانب آس پاس بہت سارے لوگ رہتے ہیں، پاس پڑوس میں ہم مذہب بھی رہتے ہیں اور غیر مذہب بھی رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان اور ارشاد اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے ہمیں پڑوسیوں کے اور آس پاس رہنے والے لوگوں کے حقوق سے روشناس کرایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ جب تو سالن پکایا کر تو پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا کر اور اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیا کر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر میرا پڑوسی غیر مسلم ہو، یہودی ہو، تو کیا اس کے پاس بھی بھیجوں؟ فرمایا ہاں، وہ غیر مسلم صحیح، یہودی صحیح، لیکن تمہارا پڑوسی تو ہے۔ تو قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ جب لیتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اور دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو رشتہ دار نہیں مگر پڑوسی ہے، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو نہ رشتہ دار ہے اور نہ مسلمان ہے لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود پڑوسی ہے۔ اور ایک پڑوسی اور ایک ساتھی وہ ہے جو دائمی نہیں، وقتی طور پر انسان کو سفر کے عالم میں مل جاتا ہے۔ آپ کسی جلسہ گاہ میں بیٹھے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، وہاں آپ کو کوئی مل گیا، آپ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، وہاں آپ کو کوئی مل گیا، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، وہاں کوئی آپ کو مل گیا، آپ کسی ہوٹل میں موقعی میں، وہاں کوئی آپ کو مل گیا۔ اس کو کہا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، کہ تمہارا پہلو کا ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر۔ تو میں نے قرآن پاک کی جو ہے تھوڑی سا ترجمہ یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانو، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم دیا گیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دنیا میں سب سے بڑا حق اللہ کے حق کے بعد اگر بندے پر ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن آج ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان کا کیا وتیرہ اور طرز عمل ہے؟ الامان الحفیظ کہتے ہوئے بھی روح کانپتی ہے کہ جب یہ جوان، یہ بچہ کہ جس کو ماں باپ نے اپنا خون جگر پلا کر اور اپنے راتوں کو ماں نے قربان کر کے نرم گرم بستر پر سلایا اور خود گیلے بستر پر سوئی، جب یہ نوجوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ماں باپ کو اپنا غلام اور نوکر سمجھتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ سٹھیا گئے ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو حالات زمانے کے ساتھ چلنا نہیں آتا ہے۔ تو ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب چلے گئے یورپ، جب وہاں سے آئے ماں باپ بیچارے دیہات کے رہنے والے سیدھے سادے تھے، تو ملنے والا ان کا کوئی دوست آ گیا، کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ہم نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم اپنے گھر بار کی دیکھ ریکھ کے لیے ہم نے ان کو نوکر بنا کر رکھا، یہ ہمارے نوکر ماں باپ نہیں بتایا کہ ماں باپ بتائیں گے تو انسلٹ ہو جاتی۔ صاحب بہادر تو بڑے پڑھے لکھے ہیں نا، مغربی تہذیب کے دلدارہ ہے نا، اس لیے انہوں ماں باپ کو نوکر بتایا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے میرے دوستوں، اسی لیے تباہی کے رہنے پر یہ امت کھڑی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی بددعا یا ماں باپ کا دل دکھانا یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس میں اتنی تباہی اور وبال ہے کہ کوئی طاقت اس وبال اور تباہی سے اولاد کو بچا نہیں سکتی۔ اگر آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بھلے وہ زبان سے ایک لفظ بھی آپ کے لیے بددعا کا نہ نکالے، لیکن ان کے دل میں جو کڑھن ہے، جو بے چینی اور تڑپ ہے، اور آپ کی طرف سے جو ان کو ڈنک لگا ہے، بس اس احساس ہی کی وجہ سے نوجوان اولاد تمہاری تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ بس ایک آہ نکلنے کی ضرورت ہے، آہ دل سے جو نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ میرے دوستوں، اس لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق وبالوالدین احسانا، اور یہ مضمون قرآن کریم میں احادیث نبویہ علیہ السلام میں جگہ جگہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا حق وَبِذِي الْقُرْبَى
پڑوسیوں کے ساتھ، سفر کے ساتھیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرو۔ جب ہم احادیث نبویہ علیہ السلام میں غور و فکر کرتے ہیں تو بہت ساری روایات اور حدیث سامنے آتی ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا خلاصہ مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کے 6 بڑے بڑے حق ہیں۔ پڑوسیوں کے 6 بڑے بڑے ایک دوسرے پر حق عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ان کی جان، ان کے مال اور ان کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا ہے۔ ذہنی طور پر ان کو اذیت نہ دی جائے، جسمانی طور پر ان کو اذیت نہ دی جائے، مالی طور پر ان کو اذیت نہ دی جائے۔ یہ پہلا بڑا حق ہے۔ آج پڑوسی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ذہنی طور پر ایک دوسرے کو ٹارچر کرتے ہیں، ذرا سی باتوں کے ہیلے بہانے بنا کر ایک دوسرے کو ذہنی اذیت اور کوفت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مالی نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، اس کے خلاف الٹے سیدھے شکایات درج کراتے ہیں۔ کوئی میونسپلٹی میں جا رہا ہے، کوئی پولیس چوکی میں جا رہا ہے، اور کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تاکہ اس کا ذہنی سکون بھی غارت ہو جائے، اس کا مال بھی برباد ہو جائے۔ اور بعض لوگ جسمانی اذیت بھی دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور مالی طور پر اپنے پڑوسی کو بچایا جائے، اپنے پڑوسی کو بچایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی تہجد گزار ہے، بڑے اوابین کے نوافل پڑھتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے۔ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، زبان سے برا بھلا کہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنتے ہی فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ اس کے نوافل، اس کا صدقہ، اس کی زکوٰۃ و خیرات اور اس کی نماز روزہ اس کو نہیں بچا سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف طریقے سے فرمایا کہ پڑوسی کو ستانا بڑا ظلم ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ پڑوسی کی عزت اور اس کی عصمت کی حفاظت کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ حرام ہے، اور ایسا حرام ہے یہ عمل کے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ فرمایا کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر غیر پڑوسی کے ساتھ کوئی شخص 10 مرتبہ زنا کرے اور پڑوسی کی بیوی کے ساتھ 1 مرتبہ زنا کرے تو یہ 1 مرتبہ زنا کرنا 10 مرتبہ زنا کرنے سے بھاری گناہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی کے آبرو عزت کو اپنی عزت سے، ان کی بہو بیٹیوں کی عزت کو اپنے عزت سے دے، ان کی بہو بیٹیوں کو اپنی حقیقی بہو بیٹیوں کی نظر سے دے، یہ اتنا بڑا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت میں، گفتگو میں، ہمدردی میں، غمخواری میں ان کے ساتھ معاملہ اسی طرح کرے جس طرح ایک باپ اپنی حقیقی اولاد کی طرح کرتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو اچھا سمجھتے ہوں وہی چیزیں وہ اپنے پڑوس کے بچوں کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ، ان کی بہوؤں کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا برتاؤ رسول۔ چوتھا حق یہ ہے
کہ وہ ان کے ساتھ مالی مدد کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قیل من یا رسول اللہ، کون شخص مومن نہیں؟ تو آپ نے فرمایا من الذی یشبع وجارہ جائع بجنبہ، وہ شخص حقیقی مومن نہیں کہ جو رات کو پیٹ بھر کر کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بل بلاتے ہیں۔ آپ تو پیٹ بھر کر سو گئے ہیں، لیکن پڑوسی کے بچوں کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص حقیقی مومن نہیں ہو جو اپنے بچوں کی طرح پڑوسی کے بچوں کو نہ سمجھے اور ان کے دکھ درد میں مالی تعاون نہ کرے۔ فرمایا وہ شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے موسمی پھل لے کر آؤ اور اللہ نے تمہیں وسعت اور قدرت دی ہے تو اپنے پڑوسی کے بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ اور اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا حوصلہ اور ظرف نہیں ہے، سخاوت کا اتنا مادہ نہیں ہے، تو جب پھل لایا کرو تو خاموشی کے ساتھ گھر میں بٹھا کر دروازہ بند کر کے تب اپنے بچوں کو وہ پھل کھلایا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑوسی کے بچے دیکھ لیں اور ان کے اندر ان کے ماں باپ کی جیب میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ بھی لا کر ان کے ارمانوں کو پورا کر سکیں، تو ان کو دلی صدمہ اور تکلیف ہوگی تمہارے طرز عمل کی۔ وہ دوپہر میں سلا دیتی ہے بچوں کو اس طرح سے، وہ دوپہر میں سلا دیتی ہے بچوں کو اس طرح سے کہ شہر میں پھر کوئی کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ میرے دوستو، یہ ایک حق ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنے پڑوسی کا مالی تعاون کیا جائے۔ اور 5واں حق یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احق بالجار من یشفعنی ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان في الطريق، کہ ایک پڑوسی کا حق یہ بھی ہے پڑوسی پر کہ اگر آپ کوئی چیز اپنی بیچ رہے ہیں تو پہلے اپنے اس برابر کے پڑوسی سے پوچھ لو کہ بھائی میرا اور تیرا راستہ دونوں کی گزرگاہ ایک ہے، میں ضرورت کے تحت اپنا یہ سامان یا یہ چیز، یہ مکان، یہ دکان، یہ زمین، یہ جائیداد بیچنا چاہتا ہوں۔ پہلا حق تمہارا ہے پڑوسی ہونے کے ناطے اور راستے میں برابر ہونے کے راستے سے، اس لیے آپ پہلے حقدار ہیں، میری اس چیز کو آپ خریدیں۔ اگر وہ موجود نہیں ہے، ان کان غائبا ينتظر بها، اگر وہ غائب ہے فی الوقت تھوڑا انتظار کرو، اس کے آنے کا انتظار کرو، اس سے صلاح مشورہ کرو۔ اگر اس کو ضرورت ہے اور آپ بیچنا چاہتے ہیں تو پہلا حق اس کا ہے کہ آپ اس کو بیچو۔ ہاں اگر وہ انکار کر دے تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی دوسرے کو بیچ سکتے ہیں۔ اس کو حق شفا کہتے ہیں شریعت سیرت میں، حق شفا۔ اور ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دینی ہمدردی کا ثبوت پیش کریں۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، دیندار بنے، متقی اور پرہیزگار بنے، قرآن و سنت پر عامل بنے، اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پڑوس کے بچوں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ جذبہ اور داعیہ رکھیں اور اس بات کی کوشش اور جدوجہد کرتے رہیں کہ ہمارے پڑوس کے بچے بھی نیک، صالح اور دیندار بن جائیں، انہیں نصیحت اور رشد و ہدایت کی باتیں سناتے ہیں۔
عجیب و غریب واقعہ ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے دامن کو کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے میرے پاک پروردگار، اس بندے نے میرے حق کے اندر کوتاہی کی، اس نے میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا۔ تو وہ پڑوسی کہے گا رب العالمین، میں نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کیا، میں نے تو اس کا کوئی حق غصب نہیں کیا، میں نے تو کبھی اس کو ستایا نہیں رب العالمین۔ تو وہ پڑوسی کہے گا کہ پروردگار عالم، یہ خود بذات خود بہت نیک تھا، اس کی اولاد بڑی نیک اور صالح تھی، لیکن اس نے کبھی مجھے نیکی کے راستے پر چلنے کی دعوت نہیں دی، نیکی کے راستے پر چلنے کی دعوت نہیں دی۔ اگر اپنے اس فریضے کو یہ ادا کرتا تو آج میں رب العالمین تیری بارگاہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا نہ ہو، لہذا میری تباہی اور بربادی میں یہ بھی برابر کا حصے دار ہے، اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی کا ایک حق یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی دینی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا یہ ایک پڑوسی کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں، آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ ہمارے پڑوس کے حالات کیا ہیں؟ اور ہم کتنی خبرگیری کرتے ہیں ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا تو درکنار، ہم ایک دوسرے کے لیے اذیت کا کتنا سامان بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، میں بڑا حیران اور پریشان ہو گیا اپنے پڑوسی کی اذیتوں سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنا پورا سامان نکالو اور جا کر چوراہے پر رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب صبح سے شام تک لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پوچھ رہے بھائی سامان نہیں کیوں بیٹھے ہو آپ؟ فرمایا میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، اس لیے بدرجہ مجبوری اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق میں اپنا سامان لے کر چوراہے پر بیٹھا۔ اب جو بھی سنتا وہ اس پر لعنت اور ملامت کرتا، کتنا بڑا بے وقوف ہے، کتنا بڑا بدتمیز ہے، کتنا بڑا بد اخلاق اور بدکردار انسان ہے جو پڑوسی کو ستا رہا ہے، اور وہ مجبور ہو کر اپنا گھر بار چھوڑ کر باہر بیٹھا ہے آ کر تنگ آ کر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، اب سب لوگ آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں۔ اب شام تک 20 50 سینکڑوں لوگوں نے اس پر لعن طعن کی۔ اب یہ آیا ہے ہاتھ جوڑتا ہوا، منت سماجت کرتا، بھائی مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں تجھے کبھی نہیں ستاؤں گا، خدا کے لیے سامان اٹھا، چل میرے کندھے پر رکھ اور اپنے گھر میں اس سامان کو منتقل کر، آج کے بعد میں تجھے کبھی نہیں ستاؤں۔ میرے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اخلاقی اقدار وجود میں آتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہم سامان عبرت بنتے ہیں۔ ایک اچھے معاشرے کو دیکھ کر دوسرے مذہب کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا اسلامی معاشرہ نظر نہیں آتا کہ جس کو ہم دنیا والوں کے سامنے مثال اور نظیر میں پیش کر سکیں۔ اس لیے ضرورت ہے میرے دوستوں اس سلسلے میں توجہ کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا خیال رکھا جائے، اور زبانی بھی خیال رکھا جا سکتا ہے، مالی طور پر بھی خیال رکھا جا سکتا ہے، حسن سلوک کے اعتبار سے بھی خیال رکھا جا سکتا ہے۔ خیال رکھنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، کاش امت کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو اور اس کے حقائق کو، اس کے مقاصد کو، اسلام کے محاسن کو ہم سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر کے دنیا کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری کوتاہیوں کو صرف نظر فرمائے اور ہمیں صحیح اخلاق اور صحیح کردار، صحیح روایات کا حامل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔